ناظرین، دور جدید کے فتنوں میں سے ایک الحاد یعنی خدا کے وجود سے انکار ہے۔ آج کے سائنسی دور میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کے وجود سے نعوذ باللہ مکمل طور پر منکر ہیں اور ہر بات کو عقلی دلائل پر پرکھتے ہیں اور یہ دعویٰ رکھتے ہیں کہ اس کائنات کو تخلیق کرنے والا اور چلانے والا کوئی نہیں۔ لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ فتنہ کوئی نیا نہیں ہے، اس کی تاریخ اتنی ہی پرانی ہے جتنی کہ دین اسلام کی تاریخ۔ آج کی ہماری اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ الحاد کا ایک ایسا ہی واقعہ پیش کریں گے کہ جب اللہ کے وجود سے انکاری ایک شخص نے مسلمانوں کے سامنے چند سوالات رکھے کہ اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا اور نعوذ باللہ اللہ کو کس نے پیدا کیا۔ اس وقت جب بڑے بڑے علماء کشمکش میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے صرف 11 سال کے بچے کے ذریعے اس شخص کو کیسے رسوا کر دیا۔ آپ کو بتائیں گے کہ کیسے اس 11 سالہ بچے نے بظاہر مشکل نظر آنے والے ان سوالات کے کیا جوابات دیے۔ لیکن اس سے پہلے ہماری نئے آنے والوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل ورلڈ انفو ٹی وی کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کو روزانہ کی بنیاد پر ملتی رہیں۔ خواتین و حضرات، ہمارے پیارے آقا نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ آنے والے زمانوں میں یہ فتنہ ضرور سر اٹھائے گا۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ ایک دوسرے سے سوال کرتے رہیں گے حتیٰ کہ یہ کہا جائے گا کہ یہ فلاں چیز اللہ نے پیدا فرمائی ہے تو اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا کیا؟ جو شخص ایسا سوال پائے تو وہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا۔ ناظرین، صدیوں پہلے کا واقعہ ہے کہ شیطان ایسے ہی ایک ملحد شخص کا روپ دھار کر بغداد کے ایک بازار میں وارد ہوا اور ایسے ہی کچھ سوالات اٹھائے۔ اس شخص نے اس بازار میں آ کر صدائیں بلند کرنا شروع کر دیں کہ اے مسلمانوں، تمہارا ایمان ہے کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے اور ہر علم کا سرچشمہ اسی کی ذات ہے، تو کیا اس نے اس سوال کا جواب پیدا فرمایا ہے اور تمہیں اپنے علم سے یہ جواب نوازا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ سے پہلے کیا تھا اور اللہ تعالیٰ کو کس نے پیدا فرمایا؟ وہ ملحد شخص صرف اسی سوال پر نہ رکا بلکہ مسلمانوں کے ایمان کو آزمانے کے لیے کئی سوالات کیے۔ اس نے کہا، اے مسلمانوں، آؤ مجھے بتاؤ، تمہارا ایمان ہے کہ تمہارا رب ہر چیز کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کا منہ کس طرف کو ہے؟ مسلمانوں، تم ایمان رکھتے ہو کہ تمہارے رب کا وجود ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ تمہارے رب کے وجود کی ساخت کیا ہے، وہ کس چیز سے مل کر بنا ہے؟ اور تم یہ بھی ایمان رکھتے ہو کہ اس زندگی میں نیک اعمال کر کے جنت ملے گی جہاں پر تم ہمیشہ رہو گے، اور جنت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہاں انسان کو حاجت نہیں ہوگی، اس کے جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اور یہ بات بھی تمہارے ایمان کا حصہ ہے کہ جو لوگ برے اعمال کریں گے ان پر آگ کا عذاب ہے۔ تمہارے ایمان کے مطابق تو جنات کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، تو ان کو آگ کیا نقصان پہنچائے گی اور ان پر آگ کا عذاب کیسے ہوگا؟ وہ ملحد شخص بغداد کے بازار میں اپنے سوالات دہراتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کی جانب سے علماء آتے اور اسے قرآن سے حوالے دیتے، مگر وہ ملحد قرآن کریم کی کوئی بھی دلیل ماننے سے انکاری تھا۔ محض عقلی دلائل دے کر آپ اس چیز پر قائل کر سکتے ہیں کہ خدا اپنا وجود رکھتا ہے۔ بڑے بڑے علماء اور مناظر کشمکش کا شکار ہو گئے۔ وہ شخص روزانہ اس بازار میں آتا اور اپنے سوالات بآواز بلند دہراتا اور جوابات کا انتظار کرتا۔ ایک دن معمول کے مطابق وہ شخص اپنے سوالات دہرا رہا تھا کہ مجمع میں سے ایک 11 سال کا بچہ سامنے آیا اور اسے مخاطب کر کے بولا کہ اے زندیق، تو اپنے سوالات مجھے بتا، میں تیرے سوالات کے جوابات دوں گا۔ اس ملحد شخص نے سمجھا کہ شاید یہ بچہ کسی کے کہنے پر اس سے مذاق کر رہا ہے، مگر اس 11 سالہ بچے کے چہرے پر جب اس نے سنجیدگی دیکھی تو اس نے اپنے سوالات اسے بتانا شروع کیے اور کہا کہ مجھے بتاؤ کہ اللہ سے پہلے کیا تھا اور اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ وہ بچہ بہت ہی اطمینان سے مسکرایا اور اس نے پورے اعتماد کے ساتھ اسے کہا کہ میں اس سوال کا تمہیں جواب دیتا ہوں، مگر پہلے تم 10 سے الٹی گنتی گننا شروع کرو۔
اس زندیق نے 10 سے الٹا گننا شروع کیا اور ایک پر آ کر رک گیا۔ اس بچے کے دوبارہ کہنے پر اس نے دوبارہ گنتی کی اور ہر بار وہ ایک پر آ کر رک جاتا۔ اس کے رکنے پر جب بچے نے اصرار کیا کہ اس سے آگے بھی تو پڑھو، تو وہ ملحد شخص اکتا کر کہنے لگا کہ 1 سے پہلے کچھ نہیں ہے، 0 آتا ہے۔ تو وہ بچہ مسکرا کر بولا کہ اچھا، گنتی میں 1 سے پہلے کچھ نہیں ہو سکتا، تو پھر وہ ذات جو واحد و یکتا ہے اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے پہلے بھی کچھ نہیں تھا، 0 تھا۔ وہ ذات قدیم سے بھی قدیم تر ہے، وہی ابتدا ہے اور وہی انتہا ہے۔ اس 11 سالہ بچے کی لاجواب کر دینے والی منطق سے مجمع میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ جب ملحد شخص بھی لاجواب ہو گیا تو اس بچے نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ اب اپنا اگلا سوال دہراؤ۔ اس زندیق نے اس بچے سے کہا کہ تم لوگوں کا ایمان یہ ہے کہ خدا تمہارے تمام اعمال کو دیکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اللہ کا منہ کس طرف کو ہے؟ اس بچے نے یہ سوال سن کر ذرا دیر کے لیے توقف کیا تو اس زندیق کے چہرے پر معنی خیز مسکراہٹ پھیل گئی، جیسے وہ طنز کر رہا ہو کہ مسلمانوں کا علم یہیں تک تھا، مگر وہ نہیں جانتا تھا کہ وہ بچہ اس لیے خاموش نہیں ہے کہ اس کے پاس جواب نہیں ہے، بلکہ وہ محض اپنے جملوں کو ترتیب دے رہا تھا۔ چنانچہ وہ کہنے لگا کہ اگر تم ایک تاریک کمرے میں جاتے ہو اور وہاں پر ایک شمع روشن کرتے ہو تو اس روشنی کا منہ کس طرف ہوگا؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ وہ روشنی پورے کمرے میں پھیلی ہوگی، اس کا رخ ہر طرف ہوگا۔ تو اس بچے نے کہا کہ یہ تو مصنوعی دنیاوی روشنی کا حال ہے کہ تمام اطراف کو پھیل جاتی ہے، تو وہ اللہ جو آسمانوں اور زمینوں کا نور ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے کہ اس کا رخ کس طرف کو ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف کو نہیں دیکھ سکتا ہوگا؟ کیا وہ ہر طرف کو نہیں پھیلا ہوگا؟ بچے کی اس عقلی دلیل پر مجمع نے نعرہ تحسین بلند کیا اور پھر سب نے مل کر اس ملحد کو اگلے سوال کے لیے پکارا۔ اس شخص نے کہا کہ تم لوگ مانتے ہو کہ اللہ وجود رکھتا ہے، تو پھر یہ بتاؤ کہ اس کے وجود کی ساخت کیا ہے؟ کیا وہ لوہے کی طرح سخت ہے، پانی کی طرح سیال ہے، یا دھوئیں اور بخارات کی طرح اوپر اٹھنے والا ہے؟ اب مسلمانوں کے پورے مجمع کی امیدیں اس 11 سالہ بچے سے منسلک تھیں کہ وہ اس مشکل سوال کا جواب بھی ڈھونڈ ہی نکالے گا۔ اس بچے نے ملحد شخص کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا آپ کبھی ایسے مریض کے پاس بیٹھے ہیں جو قریب المرگ ہو، یعنی اس پر حالت نزع طاری ہو؟ اس شخص نے جواب دیا ہاں۔ تو اس بچے نے کہا کہ وہ آپ کے ساتھ بات کر رہا ہوگا۔ وہ پہلے متحرک تھا لیکن موت کے بعد ساکن ہو گیا، اس کی یہ حالت کس نے بدل ڈالی؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ اس کے جسم سے روح نکل گئی۔ اس بچے نے کہا کہ جب اس کے جسم سے روح نکلی تو آپ وہیں پر موجود تھے، اس روح کی تعریف کیجئے کہ آیا وہ لوہے کی طرح سخت تھی، پانی کی طرح سیال تھی، یا دھوئیں اور بخارات کی طرح اوپر اٹھنے والی؟ اس ملحد شخص نے کہا کہ میں یہ کیسے بتا سکتا ہوں اور اس روح کی تعریف کیسے کر سکتا ہوں؟ میں تو جسم سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ ہی نہیں سکتا۔ تو اس بچے نے کہا کہ تم جسم سے روح کو نکلتے ہوئے دیکھ نہیں سکتے کیونکہ وہ انتہائی مہین اور نفیس چیز ہے، تو پھر اس ذات کو کیسے دیکھ سکتے ہو جو روح کا خالق ہے؟ جب روح کو بغیر دیکھے مانتے ہو تو اس کے خالق کو کیوں نہیں مانتے؟ ملحد شخص بچے کا یہ جواب سن کر خاموش ہو گیا اور پھر مرے ہوئے لہجے میں اپنا آخری سوال دہرایا کہ تم لوگ یہ یقین رکھتے ہو کہ زندگی میں نیک اعمال کرنے پر آخرت میں جنت ملے گی جہاں پر مومنین ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے، مگر وہاں پر ان کو حاجت نہیں ہوگی، وہ جو کچھ بھی کھائیں گے پئیں گے ان کے جسم سے فضلہ خارج نہیں ہوگا، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اس بچے نے کہا کہ ہم، آپ اور تمام مخلوق رحم مادر میں 9 مہینے رہتے ہیں، کھاتے ہیں پیتے ہیں لیکن بول و براز نہیں کرتے، تو جنت جیسی پاک اور صاف جگہ پر ہم کیسے یہ سب کچھ کر سکتے ہیں؟ یہ عین حقیقت ہے، یہ عین ممکن ہے کہ جنت میں ہم جو مرضی کھائیں گے مگر ہمیں کوئی حاجت نہیں ہوگی۔ اس ملحد شخص نے بے تابی سے اپنے سوال کا دوسرا حصہ دہرایا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ بد افعال پر دوزخ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے،
اور تمہارے ایمان کے مطابق جنوں کو اللہ تعالیٰ نے آگ سے تخلیق کیا ہے، تو آگ سے تخلیق ہونے والی مخلوق پر آگ کیسے اثر انداز ہوگی؟ وہ اسے کیسے تکلیف پہنچائے گی؟ اس بچے نے کہا کہ اس سوال کے جواب کے لیے مجھے ایک فعل کرنا ہوگا، اگر آپ ناراض نہ ہو تو۔ اس شخص نے حامی بھر لی تو اس بچے نے زمین سے مٹی کی کچھ مقدار اٹھائی اور اس ملحد شخص کے چہرے کی طرف پھینک دی اور اس کی آنکھوں میں ڈال دی۔ وہ شخص بگڑ کر بولا کہ یہ تم نے کیا کیا؟ اس بچے نے کہا کہ جیسے اس مٹی سے تم کو جو مٹی سے بنا ہوا ہے اسے تکلیف ہوئی ہے، ایسے ہی آگ بھی ان جنوں کو تکلیف دے گی، اور تم مجھے کہتے ہو کہ میں تمہیں اللہ دکھاؤں، تو میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تم مجھے وہ درد دکھاؤ جو مٹی ڈالنے سے تمہیں محسوس ہوا ہے، اس کے بعد میں تمہیں اللہ دکھاؤں گا۔ اس بچے کے اس بہترین جواب پر مجمع نے اسے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا اور نعرہ تحسین بلند کرنے لگے۔ یوں اس ملحد شخص کے فتنے کا اختتام ہوا اور اللہ تعالیٰ نے محض ایک بچے کے ذریعے اس شخص کو رسوا کر کے رکھ دیا۔ ناظرین، تاریخ کی کتابوں کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایسا واقعہ دو شخصیات سے منسوب ہے۔ پہلی محترم اور قابل قدر شخصیت امام جعفر صادق رحمہ اللہ کی ہے، جبکہ دوسری کئی جگہ پر کہا جاتا ہے کہ وہ بچہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تھے۔ بہرحال وہ بچہ ان دونوں قابل احترام شخصیت میں سے جو بھی ہو، یہ بات یقیناً کہی جا سکتی ہے کہ وہ بچہ اہل علم میں سے ضرور تھا، اور اس نے ایسے بہترین جواب فراہم کیے جو آج کے زمانے میں بھی ملحدوں کو عقلی دلائل کے طور پر پیش کیے جا سکتے ہیں۔ امید ہے کہ ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو بھی آپ کو بے حد پسند آئی ہوگی۔ اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔